اس میں نکرہ اور اس کی اقسام کی ہیڈنگ دیں کلاس 7. جی بیٹا اردو بی کی کاپیز اپنی نکالیں جلدی سے, آج کی ڈیٹ اینڈ ڈے لکھیں. جی مدثر کچھ پوچھنا ہے بیٹا آپ کو؟ السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام بیٹا. جی مما بولیے. پوچھ رہی تھی کہ کہتے ہیں آپ نے اتنا زیادہ سلیبس کروا دیا تو مڈ ٹرم میں یہ سارا آئے گا یا پھر اس کا کوئی ہاف آئے گا؟ نہیں بیٹا, مڈ ٹرم میں جو سلیبس آئے گا وہ لمیٹڈ ہوگا اور وہ اسکول کھلیں گے تو آپ کو سلیبس دے دیا جائے گا. کہ بیٹا اس کے حوالے سے ابھی آپ کو ورڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ کروا دیا ہے وہ سب کچھ نہیں آئے گا, لمیٹڈ سلیبس ہوگا جو کہ آپ کو جب اسکول کھلیں گے نا بیٹا پراپر تب آپ کے حوالے کر دیا جائے گا وہ سلیبس. ٹھیک ہے, اور اسی کے اکارڈنگ پھر آپ کو تیاری بھی کروائی جائے گی. ٹھیک ہے بیٹا, چلیں ابھی اردو بی کی کاپیز جلدی سے ریڈی کر لیں. ٹھیک ہے ٹیچر. اسم نکرہ اور اس کی اقسام کی تعریف آج ہم نے کرنی ہے. اسم نکرہ اور اس کی اقسام کی ہیڈنگ دے کر ہماری جو پہلی ہیڈنگ ہوگی وہ ہوگی اسم نکرہ. ٹھیک ہے, اس کی قسموں کی تعریف لکھنے سے پہلے جو ہے وہ ہم لکھیں گے اسم نکرہ کی تعریف. آپ لوگ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اسم نکرہ اور اس کی اقسام کی ہیڈنگ دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اسم نکرہ کی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے. جی روما کیا پوچھنا ہے بیٹا؟ روما you want to ask something بیٹا؟ کیا یس ٹیچر. ٹیچر میری کاپی نا ٹیچر میری کاپی اسکول سے لیٹ آئی تھی تو نا میں نے اردو اے کا سارا کام اب کمپلیٹ کر لیے, لیکن ٹیچر وہ اس لیے نا میرا اردو بی کا نا رہ گیا تھا سارا کام. تو میں نے بعد میں نا سرچ کیا تھا یوٹیوب پر اردو بی کا کام, تو مجھے وہ نیچے سے ایک ہی کلاس ملی تھی. ٹیچر آپ میری ہیلپ کر دیں گے اردو بی کا کام تھوڑا سا کرنے میں؟ بیٹا آپ کو کیا ہیلپ چاہیے؟ آپ کے پاس اردو بی کا کیا کام نہیں ہے؟ تعریفیں جو میں نے کروائی ہیں اس سے پہلے وہ ہیں آپ کے پاس. چلو بس کوئی بھی کام نہیں ہے اردو بی کا. بیٹا زیادہ تر اردو بی کا جو کام ہے نا, میں نے آپ کو جو آپ کے چیپٹرز میں نے کروایا ہے نا کاروان اردو میں سے, اسی میں سے کریٹو رائٹنگ ہے زیادہ, وہ آپ دیکھتی جائیں چیپٹر وہ آپ کرتی جائیں. اور اس کے علاوہ اب آپ کو جو بھی ہیلپ چاہیے بیٹا وہ اسکول کھلنے کے بعد ہی اب آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اسکول کھلیں گے آپ کو سلیبس ملے گا نا, پھر آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو کس طرح کام اپنا کمپلیٹ کرنا ہے. اب کوشش کریں کہ ابھی جو کام ہو رہا ہے ایٹ لیسٹ وہ آپ کا نہ رہے. ٹھیک ہے, وہ آپ ساتھ ساتھ کرتی رہیں. اوکے. چلیں اب جلدی سے کام آج کا شروع کیجیے بیٹا. اسم نکرہ اور اس کی اقسام. اب دیکھیں اسم نکرہ کی تعریف لکھنی ہے ہمیں سب سے پہلے, آپ لوگوں نے اس سے پہلے بہت بار کی ہے. اسم معرفہ کسے کہتے ہیں, یاد ہے کسی کو؟ اسم معرفہ کہتے ہیں ہم کوئی بھی خاص نام, ٹھیک ہے, کسی بھی چیز کا جو خاص نام ہے وہ کہلاتا ہے اسم معرفہ. اور اسی طرح سے کسی بھی چیز کا جو عام نام ہوگا, عام نام جو ہے وہ کہلاتا ہے اسم نکرہ. اسی کی تعریف یہاں پہ ہم لکھیں گے بیٹا. چلیں میں لکھوانا شروع کر رہی ہوں. اسم نکرہ کی ہیڈنگ دے کر لکھیں وہ اسم ہے جو کسی عام چیز قوما شخص یا جگہ کے عام نام کو ظاہر کرے. ٹھیک ہے بیٹا, کسی بھی چیز شخص یا جگہ کا جو عام نام ہوگا وہ اسم نکرہ کہلاتا ہے. مثالیں آپ کو میں نے یہاں پہ گیون ہے, آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے بھی اس میں لکھ سکتے ہیں, جیسے پہاڑ, کتاب, شہر, آدمی,
اور ختمہ لگا کر لکھیں اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں. اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی اسم نکرہ کی قسمیں. کلاس 7 میں آپ کو لکھواتی جا رہی ہوں بیٹا، ساتھ ساتھ جہاں جہاں مجھے محسوس ہوگا کہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے میں خود بھی آپ کو سمجھاتی جاؤں گی. اور آپ لوگ بھی بیٹا جو بات آپ کو سمجھ نہ آئے، کوئی سوال اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. اسم نکرہ کی قسمیں لکھ کر پہلی اس کی ہیڈنگ دیں اسم اعلیٰ. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی ہتھیار کو یا کوئی بھی جو اوزار ہوتا ہے بیٹا وہ اعلیٰ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہی چیز ہمیں تعریف میں بھی لکھنی ہے. تعریفوں میں اکثر میں بتاتی ہوں بیٹا، آپ لوگوں کو میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ جب بھی ہم کسی چیز کی تعریف لکھنی ہو نا بیٹا، اس کا جو میننگ ہے نا اس لفظ کا وہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں اگر آپ، تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اس کی تعریف کو یاد کرنا. جی روما. اسم نکرہ دوبارہ سے دکھا دیں. کر دیا ہے بیٹا. بیٹا اسم نکرہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دوبارہ سے. اسم نکرہ اور اس کی اقسام. اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام چیز قوما شخص یا جگہ کے عام نام کو ظاہر کرے، جیسے پہاڑ، کتاب، شہر، آدمی. اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے روما. اب اسم نکرہ کی قسمیں کی ہیڈنگ دیں اور پہلی اس کی قسم لکھیں اسم اعلیٰ. وہ اسم نکرہ ہے جو کسی اوزار یا ہتھیار کو ظاہر کریں، جیسے چاقو، تلوار، بندوق وغیرہ. اب آپ نے اس کی دوسری قسم آپ نے لکھنی ہے اس میں صوت. ٹھیک ہے، صوت کا مطلب ہے آواز. آپ لوگوں کو میں نے ابھی بتایا نا بیٹا کہ آپ میننگز اگر یاد کر لیں گے نا تو آپ کے لیے تعریفیں یاد کرنا بہت 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 آسان ہو جائے گا بیٹا. صوت کا مطلب ہے آواز، تو آپ نے اس کی تعریف بھی لکھنی ہے اسی طرح سے. وہ اسم نکرہ ہے جو کسی آواز کو ظاہر کرے، جیسے سائیں سائیں، کائیں کائیں، چھم چھم، کوکو. کلاس 7 سائیں سائیں کس کی آواز ہوتی ہے؟ چلیں بتائیں، کون بتائے گا مجھے؟ میں انمیوٹ کر رہی ہوں. چلیں مریم سر آپ بتائیے بیٹا، سائیں سائیں کس کی آواز ہوتی ہے مریم؟ مصحف جو کون بتائیے. سی؟ سائیں سائیں، سائیں سائیں مریم کس کی آواز ہوگی؟ جو ہوا کی. ہوا کی. ویری گڈ. اور کائیں کائیں؟ جو کوے کی. کوے کی. اور چھم چھم؟ بارش. 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 اور ٹھیک ہے. اور کوکو؟ کوئل. 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 ویری گڈ. چلیں یہ ہو گیا اسم صوت. ٹھیک ہے، اب آ جائیں. اس کے بعد آپ نے اب ہیڈنگ دینی ہے. اسم صوت کے بعد آپ کی ہیڈنگ ہے اسم مصغر یا تصغیر. اب دیکھیں مصغر اور تصغیر جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ایک ہی لفظ کے دو نام ہیں. ٹھیک ہے، دونوں ہم معنی ہیں، ایک دوسرے کے مترادف بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو لفظ ہے یہ اصغر سے نکلا ہے. جس طرح آپ دیکھیں اگلی ہیڈنگ ہوگی اس میں مکبر کی، تو مکبر کا جو لفظ ہے نا بیٹا وہ اکبر سے نکلا ہے، اور مصغر کا جو لفظ ہے وہ اصغر سے. مکبر کا معنی ہے سب سے
बड़ा, ठीक है। हम कहते हैं ना अल्लाह अकबर, का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। इसी तरह असगर का मतलब है छोटा। और अगर आप इसकी मीनिंग याद कर लेंगे तो वही बात है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इन तारीफों को याद रखना। इसमें मुस्तगर या तस्दीक की है जो किसी चीज का छोटापन जाहिर करे। जैसे बेटी, बागीचा, प्याली, गालीचा, डिबिया। डिबिया, ठीक है। ये आपकी हो गई मिसालें। इसमें मुस्तगर या इसमें तस्गीर भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्स में पेपर में कभी आ जाए, मैं आपको लिख दूं कि इसमें तस्गीर की तारीफ करें, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि मुस्तगर और तस्गीर एक ही ये बात है, दोनों का एक ही मतलब है। देख से देगची है, बागीचा बाग से निकला है, ठीक है। प्याला से प्याली, डिब्बा से या डिब्बा से डिबिया। गालीचा जो है वो आप समझ लें कालीन, ठीक है। कालीन से गालीचा भी हम कह सकते हैं इसको। कालीन और गालीचा एक ही मतलब, कालीन बड़ा होता है, इसमें ज़र्फ की हेडिंग देकर लिखें। वो इस्म नकरा है, यहाँ पे जो है वो ज़र्फ को मैंने लिखा हुआ है बाय मिस्टेक और उसको मैंने क्रॉस कर दिया है ब्रैकेट लगाकर, ठीक है बेटा। इसमें ज़र्फ जो है उसकी हेडिंग देकर लिखें वो इस्म नकरा है जिससे कोई जगह या वक्त जाहिर हो, जैसे दफ्तर, स्कूल, सुबह और आज, ठीक है। वक्त और जगह दोनों में से अगर कोई भी लफ्ज जाहिर हो रहा है तो वो इसमें ज़र्फ कहलाएगा। फिर उस इसमें ज़र्फ की भी दो किस्में हैं, ज़र्फ़ मकां और ज़र्फ़ ज़मा। आप लोग क्लास 7 इससे पहले भी ये तारीफें लिख चुके होंगे। चलें, ज़र्फ़ मकां की हेडिंग देकर लिखें वो इस्म नकरा जो किसी जगह को जाहिर करे, जैसे मस्जिद, मदरसा, घर, ईदगाह, शिकारगाह, ये उसकी मिसालें हैं। इसके बाद इस्म नकरा की जो तारीफें थी उसकी आखिरी हेडिंग है ज़र्फ़े ज़मा।
ظرف زماں کی ہیڈنگ دے کر، جیسا کہ دیکھیں ان کے بھی نام سے ہی ظاہر ہے، ٹھیک ہے، مکان کا مطلب ہے کہ جگہ، اور زماں زمانہ مطلب کہ وقت. اضافت کہلاتا ہے. مرکب اضافی کی ہیڈنگ دے کر لکھیے، دو اسموں میں تعلق پیدا کرنا اضافت کہلاتا ہے. جیسے اکبر کی کتاب، اس میں آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کسی بھی دو سے بتاؤں گی کون سا وہ لفظ ہے جس کی مدد سے دو چیزوں کے درمیان تعلق کا میں آپ کو بتا سکتی ہوں. وہ الفاظ ہے کا، کی اور کے. ٹھیک ہے، میں احمد کے گھر گیا. ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ رہی ہے؟ اکبر کی کتاب، اکبر اور کتاب دو اسم ہے، اور کس کی کتاب ہے؟ اکبر کی کتاب ہے. لفظ کی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کتاب کا تعلق کس سے ہے؟ اکبر سے ہے. اسی طرح سے علی کا گھر، یا آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں علی کا قلم. ٹھیک ہے، قلم جو ہے وہ کس کا ہے؟ علی کا ہے. لفظ کا سے تعلق پیدا ہو رہا ہے. تو اضافی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا پھر را، ری اور رے، ان الفاظ کی مدد سے کسی بھی ایک چیز کا تعلق جو ہے وہ دوسرے شخص سے یا دوسری چیز سے جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. جیسے تمہارا گھر، تمہارا سے را سے پتا چلا نا کہ یہ گھر تمہارا ہے. کا، کی، کے، را، ری، رے سے تعلق کا جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے آپ کو. دوسری ہیڈنگ ہے مرکب توصیفی. یہ بھی دیکھیں نام سے ظاہر ہے. توصیف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی کی توصیف کرنا مطلب تعریف کرنا. صفت، توصیف، موصوف، ان سب الفاظ کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے. اب اس کی بھی ہیڈنگ آپ نے لکھ لی ہوگی، اب تعریف لکھیں اس کی. وہ مرکب ہے جس میں اسم کے ساتھ اس کی صفت بھی ظاہر ہو. اس طرح صفت اور موصوف کے مجموعے کو مرکب توصیفی کہتے ہیں. جیسے شریف آدمی، شرارتی بندر وغیرہ. اب دیکھیں صفت اور موصوف کا جو مجموعہ ہے وہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے. مرکب ویسے بھی دو لفظوں کا مجموعہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں شریف آدمی کیا ہے؟ شریف کیا ہے؟ اس آدمی کی صفت ہے. شریف صفت ہے اور آدمی موصوف ہے. صفت اور موصوف کا مجموعہ مرکب توصیفی کہلائے گا. بندر کیسا ہے؟ شرارتی ہے. شرارتی صفت، بندر موصوف، دونوں کا مجموعہ مرکب توصیفی. بیٹا ابھی میں جلدی جلدی ساتھ ساتھ سمجھا رہی ہوں. اینڈ پہ انشاءاللہ ٹائم میں آپ کو دوں گی. اگر آج نہیں دے سکی تو نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو یاد کرتے ہوئے کہیں بھی کوئی مشکل ہو، کوئی بھی تعریف سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو آپ مجھ سے ابھی یا اپنی نیکسٹ کلاس میں بھی آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. ابھی کچھ پوچھنا ہے تو ہینڈ ریز کا آپشن آپ یوز کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی سوال ہے آپ مجھ سے ابھی بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. مرکب عطفی میں ملانے کا کام دیتا ہے.
अब ये दो इसम जो है ना वो अमूमन या तो मुतजाद होते हैं एक दूसरे के या मुतरादिफ होते हैं, ठीक है। मुरक्कब अत्फी में जो दो इसम होंगे जो आपस में मिलते हैं वो मुतरादिफ भी हो सकते हैं एक दूसरे के और मुतजाद भी हो सकते हैं। आगे लिखे, इन दो इसमों को मिलाने के लिए उर्दू में इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए और उसके बाद आपने एक और भी लिखना है जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बगैर लिखना है आपने, ठीक है। पहले वाला जो और है उसको हमने प्रोमिनेंट करना है, उसको हमें नुमाया करना है क्योंकि ये मुरक्कब अत्फी है इसलिए, जबकि दूसरा जो और है वो हम अपने जुमले को मुकम्मल करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और वाव को भी आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, वावैन के साथ आपने वाव को भी लिखना है। इस्तेमाल होता है, इन्हें हरूफे अत्फ कहते हैं, जैसे मेहनत व मुशक्कत, यहाँ पे शफकत मैंने लिख दिया है गलती से, आप लोग इसको मुशक्कत लिखिए, जैसे मेहनत व मुशक्कत और दिनों रात। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेहनत व मुशक्कत क्या है, मेहनत व मुशक्कत जो है वो एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, जबकि दिन और रात क्या है, एक दूसरे के मुतजाद हैं। यहाँ पे आप मोहब्बत और शफकत भी लिख सकते हैं, अगर आपको मेहनत को चेंज नहीं करना, शफकत को चेंज नहीं करना तो आप मेहनत को चेंज करके आप मोहब्बत लिख दें। मोहब्बत व शफकत, मेहनत व मुशक्कत, दिन और रात, इनमें देखिए आप वाव का इस्तेमाल हो रहा है। और के साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहें अल्फाज को तो प्यार और मोहब्बत भी आप लिख सकते हैं, दीन और दुनिया भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के जो अल्फाज होते हैं ना जिसमें वाव या और का इस्तेमाल होता है वो फिर मुरक्कब अत्फी कहलाते हैं। आपकी चौथी हेडिंग है मुरक्कब अददी। अदद जैसा कि नाम से जाहिर है, अदद किससे कहते हैं, नंबर्स को। वो मुरक्कब है जो किसी इस्म की तादाद या गिनती को जाहिर करे, जैसे 10 किताबें 50 रुपए। यहाँ पे से कोई अब इसकी 5वीं हेडिंग लिखे मुरक्कब इशारी। इसके लिखे वो मुरक्कब है जिसमें वो मुरक्कब है जिसमें किसी इस्म के लिए दूर या नजदीक का इशारा पाया जाए, जैसे ये घर, वो मस्जिद वगैरह। बेटा बाकी जो काम है आपकी, टाइम भी अब खत्म हो गया है, मैं आपको बाकी की एक साथ बाकी की जो किस्में हैं इसकी वो मैं आपको व्हाट्सएप करवा दूंगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मुरक्कब जारी, मुरक्कब ताबे मौजू और ताबे मोहमिल रह गया है रोमा,
ٹھیک ہے بیٹا, ابھی انٹرنیٹ کا بھی ایشو ہو رہا ہے بہت زیادہ. میں آپ لوگوں کو یہ واٹس ایپ ابھی کر دیتی ہوں یہ کام, آپ لوگ جو ہے وہ آسانی سے اس کو پھر کاپی ڈاؤن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, اللہ حافظ.